طائف میں جو کچھ ہوا ہے حضور کے ساتھ، میں ذرا تفصیل سے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اندازہ ہو جائے کہ کیسے کیسے مرحلوں سے محمد رسول اللہ گزرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ طائف میں آپ گئے تھے اکیلے، صرف زید بن حارثہ اور کوئی نہیں۔ بلکہ عجیب بات ہے کہ حضرت ابوبکر بھی اس سفر میں ساتھ نہیں، جو سائے کی طرح ساتھ رہنے والی شخصیت ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اس میں ساتھ نہیں۔ تین بڑے بڑے سردار تھے طائف کے، تینوں سے جا کے ملاقات کی، میں اللہ کا رسول ہوں، اگر تم مجھ پر ایمان لے آؤ، میرا ساتھ دو تو میں یہاں منتقل ہو جاؤں۔ تینوں نے ایسے کوڑا جواب دیا ہے، اور ایسے جیسے تیر کے مانند کلیجوں کو چھلنی کر دینے والا۔ ایک شخص نے کہا چلے جاؤ فوراً، میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ دو ہی امکان ہے، یا تم جھوٹے ہو یا سچے ہو۔ اگر جھوٹے ہو تو میں جھوٹے کو منہ نہیں لگانا چاہتا، اور سچے ہو تو پتہ نہیں میں کوئی تمہارے شان میں گستاخی کر بیٹھوں تو مارا جاؤں گا، اس لیے چلے جاؤ۔ یہ استہزاء کا انداز ہے، تمسخر کا انداز ہے۔ ایک نے کہا تمہارے سوا اللہ کو کوئی اور نہیں ملتا تھا نبی بنانے کے لیے؟ یہ مکے اور طائف کے بڑے بڑے سردار تھے، اگر بنانا تھا نبی کسی کو تو بڑے بڑے چودھری، بڑے سردار، سرمایہ دار، ان میں سے کسی کو لیتا۔ تو تینوں نے ایسے جواب دیے ہیں۔ مایوس ہو کر حضور چلنے لگے واپس۔ آپ اندازہ کیجئے اس وقت مکے میں جا نہیں سکتے، مکے میں قتل کا فیصلہ ہو چکا، امیدیں لے کر آئے طائف میں یہ ہوا۔ کس کیفیت کے ساتھ، کس بوجھل دل کے ساتھ حضور واپس ہو رہے ہیں۔ اس وقت ان لوگوں نے کچھ گنڈوں کو اور کچھ ان کو اسٹریٹ ارچنز آپ کہتے ہیں، محلے میں گلیوں کے اندر جو آوارہ بچے ہوتے ہیں، ان سے کہا ذرا ان کی خبر لو، اور اب پتھر شروع ہو، پتھراؤ ہو رہا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ادھر سے آتے ہیں بچانے کے لیے کہ مجھ پر پتھر آئے، حضور پر نہ آئے، تو دوسری طرف سے آ رہا ہے۔ ایک آدمی تو ایک طرف سے کور کر سکتا ہے، ایک وقت میں چاروں طرف سے تو کور نہیں کر سکتا، لہذا پتھر آ رہے ہیں، اور تاک تاک کر ٹخنے کی ہڈی کا نشانہ بنا کے مار رہے ہیں۔ اس سے یہ کہ پائے مبارک لہو لہان ہو گئے، کافی خون بہ گیا، آپ پر کچھ تھوڑی سی ذوف کی کیفیت طاری ہوئی، بیٹھ گئے آرام لینے کے لیے۔ تو دو گنڈے آئے، ایک نے اس بغل میں ہاتھ ڈالا، ایک نے اس بغل میں ہاتھ ڈالا، چلو اٹھو جاؤ۔ یہ معاملہ طائف کی گلیاں اور اللہ کے رسول حبیب و رب العالمین سید الاولین والآخرین، لیکن عالم واقعہ میں نقشہ یہ، وہاں سے باہر نکل کر آئے ہیں، وہاں پھر آپ کی زبان پر ایک دعا آئی ہے، کلیجے کو چیر دینے والی دعا ہے۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں، اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور یہ جو رسوائی ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے، کہاں جاؤں، کس سے فریاد کروں، کس سے کہوں؟ الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی اور الی عدو ملکت امری، کیا کس کے حوالے مجھے کر دیا ہے؟ یہ لوگ جو مجھ پر ہجوم کر رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں، کیا میرا معاملہ ان کے حوالے کر دیا ہے کہ جو چاہے کر مجھے؟ ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، لیکن اے اللہ اگر تیری رضا اسی میں ہے، تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یاد مزاج۔ یہ کیفیت ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا پھر فوری طور پر جو نتیجہ نکلا، ملک الجبال حاضر ہوتا ہے، وہ فرشتہ جو پہاڑوں پر معمور ہے، اور عرض کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس حکم کے ساتھ، اگر آپ فرمائیں تو میں ان پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں جن کے درمیان وادی میں یہ طائف کا شہر آباد ہے، اور یہ پس کر سرما ہوتا ہے۔ فرمایا نہیں، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا، کیا عجب کہ ان کی آئندہ نسلوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ بہرحال، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ محمد ابن قاسم ثقفی رحمت اللہ علیہ، جو بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کا جھنڈا لے کر گئے، وہ ثقفی تھے، اسی قبیلہ ثقیف کے وہ فرزند تھے جو طائف میں آباد تھا۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، عذاب کے لیے نہیں،